السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ایک پیاری سی حدیث جو اس ویڈیو میں بیان میں کر رہا ہوں، تو اس میں حدیث میں جو ہے بہت ساری رہنمائی کی گئی ہے ہماری زندگی میں، بہت سارے معاملات میں اس کو اس میں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میں نے اس حدیث میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنا لگانے والے غلام، یعنی کہ میں نے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنا لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو خرید رہے ہیں۔ اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا، تو اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس پر میں نے ان سے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ وہ ان کے والد پھر آگے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، یعنی خون کی قیمت اور کتے کی قیمت، باندی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا۔ یعنی خون کی قیمت، یعنی کتے کی جو قیمت جو ہم کتوں کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے، اور باندی کی ناجائز کمائی سے، یعنی کہ جو آپ کی غلام ہوتی ہے اس کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا تھا۔ اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، یعنی کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، سود لینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور باندی کی ناجائز کمائی سے، یعنی کہ وہ ان کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، اور گزرنے والی اور گدوانے والی اور سود لینے والوں اور دینے والوں پر بھی لعنت کی تھی، اور تصویر بنانے والوں پر بھی لعنت کی تھی۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو اچھا نہیں سمجھا، برا سمجھا، اور ان سے منع فرمایا، اور ان کی ناجائز کمائی سے جو خون کو بیچتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، اس طرح کتے کی جو قیمت لگاتے ہیں، خریدتے بیچتے ہیں، تو اس طرح وہ جو غلام ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل کے لوگوں نے اڈے، فحاشی کے اڈے کھولے ہوتے ہیں، تو اس کی کمائی سے سختی سے منع کیا ہے۔ تو بہت سارے اس حدیث شریف میں بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے بیان کیا، تو آبویسلی انہوں نے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو مستند ہوگی، تو اس میں بہت سارے کاموں سے ہمیں روکا گیا۔ چلیں اگر اس میں کسی پہ آپ کو شبہ بھی ہے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو شبہ والے کام کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی گناہ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو انسان گناہ گار ہونے سے بہتر ہے کہ اگر کسی چیز میں شبہ بھی ہو تو اس کو بھی ترک کیا جائے، اور یہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے آپ کو چاہیے کہ اس حدیثوں کو غور سے، میں جو حدیثیں بیان کرتا ہوں یہ مستند حدیثیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو سامنے رکھ کے اپنے مطابق آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہے۔ اس میں جو نبی پاک، میں جہاں تک سمجھاؤں، اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں فرمائی گئی ہیں کہ اس طرح انہوں نے روکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رک جائیں، یعنی خون کی قیمت ہم نہ بیچیں اور نہ خریدیں خون، یعنی کہ جس کسی کو بھی مدد کری دینا مفت دیں، ہم مفت دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ آپ بیچیں اور کمائی کو اس کا ذریعہ بنا لیں، ایسا کتوں کی خرید و فروخت پہ کم سے کم کریں، اور باندی کی ناجائز، یعنی کہ یہ جو فحاشی کے اڈے لوگوں نے کھولے ہوتے ہیں، اپنے غلام بنائی ہوتی ہیں، ان سے آگے کمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اور گدنے والیوں، گدوانے والیوں، یعنی کہ اس طرح وہ دوسری جو ہیں وہ بھی، اور ان سب سود لینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی ہے، یعنی کہ سود بھی جو لیتا ہے دیتا ہے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس بارے میں تو سود والے بندے کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ اللہ سے ڈائریکٹ جنگ ہے، کیونکہ سود لینے والا جو ہے نا، سمجھنا کہ اللہ سے ڈائریکٹ جنگ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے سود لینا اور دینا دونوں کو دوزخی فرمایا، اور اسی طرح رشوت لینے اور دینے والا دوزخی ہیں، تو دونوں کے بارے میں سیم ہی حکم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے، یہ تو خیر واضح حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی ہے، یعنی کہ جو تصویر بناتا ہے اس پہ بھی، یہ تصویر بنانا بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ تصویر اس ٹائم آبویسلی تھی، اور ابھی بھی اگر اس سے ہم اجتناب کریں، کم سے کم کریں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس سے کیونکہ بہت ساری برائیاں، آپ کو نے دیکھا ہوگا لوگوں کے موبائل ہیک ہوتے ہیں، پکچر نکل جاتی ہیں، اور پکچروں سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، بالکل اوریجنل ویڈیوز بن رہی ہیں پکچروں سے، تو آپ کو تو بہتر پتہ ہے اس سے آپ کیا کیا ہو رہا ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان تھے ان پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے بہت ساری رہنمائی ہے، اور ہمارے لیے بہتری ہے۔
تو وہ یعنی کہ اس بارے میں فرما رہے کہ اس کا جو ہے نا سارا سسٹم ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں، اور یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں ان کے سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پکڑیں، پازیٹیو چیزوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی سنتوں کو پورا کریں. جب ہم پورا کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، تو سمجھے اللہ خوش ہوگا. جب اللہ خوش ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں سے آپ کو بیڑے پار ہو جانے آپ ادھر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. دنیاوی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی طرف جا سکے اور اللہ کے ذکر کو اپنا سکے، اور اللہ کے نے جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے یعنی غور و فکر کے اور ہر چیز کی غور و فکر کر سکے. اور جو اس نے عباداتیں تھوڑی سی 5 وقت کی نماز، روزے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ جتنے ہیں تو ان کو جو ہم پورا کر سکیں تو اور اچھی نیتوں، اچھے خیالوں، اچھی سوچوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں رحم والا معاملہ کرے. اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں. جب ہم ان کی کئی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو آبویسلی وہ خوش ہوں گے، وہ ہمارے لیے لازمی سے ہماری بخشش کی دعا کریں گے. تو یہ ہمارے اور ہمیں انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب ہوگی. تو جب یہ اتنا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اپنی اللہ سے صرف کیا ہے اپنی امت کی شفاعت مانگی ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمارے لیے وہ رہے ہیں. آپ خود سوچیں، ہم 1400 سال کے بعد ہم جو مسلمان ہیں کتنے گناہ گار ہیں، ہر برائی ہم میں ہے، لیکن ہمارے نبی 1400 سال پہلے ہمارے لیے روتے رہے. انہوں نے اللہ سے ہمارے لیے شفاعت مانگی اور گڑ گڑا کے نمازوں میں روتے تھے اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے. اور ہم وہ خوش نصیب بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے سب سے آخری جو حصہ ہے اس کے جو امتی ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، اور مجھے دیکھا بھی انہوں نے نہیں ہوگا، سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھ پہ ایمان اس طرح لائیں گے جس طرح تم لوگ لاتے ہیں. یعنی وہ اپنے صحابہ رسول کو فرما رہے تھے، جنہوں نے صحابی رسولوں کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا تو وہ دیکھا بھی نہیں ہوگا تو وہ مجھ پہ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم لوگ لاتے ہو، اور وہ ان کے سامنے میں نہیں بھی ہوں گا تو وہ اس طرح یعنی کہ کریں گے. تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ دعویٰ تھا. شکر الحمدللہ کہ ہم اس دور کے امتی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان سے پیار کرتے اور ان سے محبت کرتے اور ان سے ان کی شفاعت چاہتے ہیں، اور ان کے امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ فخر رہے گا. قیامت تک جتنے آئیں گے امتی ان کے، ان سب کو فخر ہوگا کہ ان کے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں. یہ حدیث بہت پیاری ہے، اسے لازمی سے شیئر کر دیجیے گا. چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.